آنے والی حکومت چین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ اسٹوڈیو میں آپ اپنی مرضی کا سیٹ اریکٹ کرتے ہیں اور اس سے اپنی مرضی کی لائٹ بنا کے شوٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری نئے دور میں داخل ہو گئی، مگر بڑے اسٹوڈیو سے منسلک بہت سے ہنرمند پیچھے رہ گئے، اور کشمیر کی سوغات کمل ککڑی کا جھیل کے جگبستہ پانیوں سے دسترخوان تک کا سفر۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ سال 2020 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ نئے سال کے ساتھ واشنگٹن میں ایک نئی انتظامیہ بھی قدم رکھ رہی ہے۔ سب سے بڑے چیلنجز میں سے ہوگا چین، جسے جو بائیڈن امریکہ کا ایک سنجیدہ مد مقابل قرار دیتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے 4 سال چین کے ساتھ تجارت کے میدان میں جنگ کرتے گزرے۔ صدر ٹرمپ نے ایشیائی ممالک کے ساتھ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ سے بھی امریکہ کو علیحدہ کر دیا تھا۔ اوباما دور میں کیے گئے اس کثیر ملکی معاہدے کا مقصد خطے میں چین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا تھا۔ جو بائیڈن تب نائب صدر تھے، اب جب کہ وہ صدر بننے جا رہے ہیں، چین دنیا کے سب سے بڑے کثیر ملکی تجارتی معاہدے کی قیادت کر رہا ہے، جس میں امریکہ شامل نہیں۔ تو ایشیا کے لیے جو بائیڈن کی پالیسی ترجیحات کیا ہوں گی؟ آج سب سے پہلے اسی موضوع پر ایک جائزہ رپورٹ۔ نومبر میں چین سمیت ایشیا پیسیفک خطے کے 15 ممالک نے ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ یعنی RCEP پر دستخط کیے، جو عالمی مجموعی پیداوار کا 28% اور 2.2 ارب آبادی والے رکن ممالک کے درمیان سب سے بڑا آزاد تجارتی معاہدہ ہے۔ تاہم امریکہ اس معاہدے کا حصہ نہیں، جسے اوباما انتظامیہ کے تجویز کردہ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ معاہدے کے متبادل کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے، جس میں چین کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 12 ممالک پر مبنی اس معاہدے سے صدر ٹرمپ نے 2017 میں علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ یہ معاہدے تجارت کے تمام پہلوؤں کو وضع نہیں کریں گے، لیکن یہ ممکنہ طور پر سرحدوں کے آر پار کاروباروں کے لیے تجارتی لحاظ سے اہم ہوں گے۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن نے اس وقت تک نئے تجارتی معاہدوں میں نہ شامل ہونے کا عہد کیا ہے جب تک امریکہ اپنے ورکرز اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری نہیں کر لیتا، لیکن انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ تجارت کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے۔ تاکہ ہم بنیادی اصول وضع کر سکیں، بجائے اس کے کہ چین یا دوسرے ممالک میدان میں واحد کھلاڑی ہونے کی وجہ سے نتائج پر اثر انداز ہو سکیں۔ جو بائیڈن کی کثیر الجہتی سوچ صدر ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ تجارتی اصول سے بہت مختلف ہے، جس کے تحت وہ 2 طرفہ بات چیت کو ترجیح دیتے رہے ہیں۔ 2018 میں صدر ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے ساتھ آزادانہ جبکہ 2019 میں جاپان سے محدود تجارتی معاہدہ کیا۔ تاہم ان کی تجارتی پالیسی کا مرکزی نقطہ چین سے محصولات کی جنگ ہے۔ We have 25% on $250 billion worth of goods, and then we're bringing the 10% down to 7.5% on $300 billion worth of goods plus. صدر ٹرمپ نے نہ صرف ہواوے سمیت ٹیکنالوجی کی دیگر چینی کمپنیوں پر جاسوسی کرنے کا الزام لگایا، بلکہ انہوں نے برطانیہ اور کئی یورپی ممالک کو ہواوے سے 5G نیٹ ورکس نہ لینے پر بھی آمادہ کر لیا۔ تاہم صدر ٹرمپ کے اقدامات کے باوجود بھی امریکہ کا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ کم نہیں ہوا، جو 2019 میں کم ہونے کے بعد پھر بڑھ گیا ہے۔ اس پر سوالیہ نشان ہے کہ اس طرح خود کو طاقتور ظاہر کرنا کتنا مؤثر ہے، جبکہ آگے کے راستے کا تعین ہی نہیں کیا گیا۔ جنوری میں امریکہ اور چین نے فیز 1 تجارتی معاہدہ کیا، جس کے تحت چین نے امریکہ سے $36.5 ارب کی زراعتی مصنوعات سمیت دیگر اشیاء کی خرید بڑھانے پر اتفاق کیا تھا۔ تاہم اس بات کا امکان کم ہے کہ چین اس سال یہ ہدف پورا کر سکے۔ کرونا وبا کے دور میں ممکنہ طور پر جو بائیڈن کی اپنے ابتدائی دنوں میں زیادہ توجہ ویکسین کی فراہمی اور معاشی بحالی پر مرکوز رہے گی۔ تاہم امریکہ اور چین کے تعلقات میں کشیدگی برقرار رہنے کا امکان ہے۔ قطع نظر اس کے کہ دونوں ممالک کے صدور کون ہیں، چین اور امریکہ کے تعلقات زیادہ مسابقتی ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ رہنما خود پر کنٹرول کر کے سمجھداری اور عملی رویہ اپنا سکتے ہیں؟ جو بائیڈن کو چینی محصولات میں نرمی کے کسی بھی اقدام پر کانگریس سے شدید مخالفت کا سامنا ہوگا، جہاں چین کی بڑھتی طاقت کو روکنے کے لیے سخت گیر رویہ اپنانے پر دونوں جماعتوں میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ پیٹسی ودا گسوارا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اہم بین الاقوامی موضوعات پر تفصیلی رپورٹس اور ماہرین کی تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اس کے علاوہ ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا۔
facebook.com/VOA उर्दू का पेज आपके लिए मुस्तकिल अपडेट किया जाता है। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों के दौरान नुमायां तरक्की की है, मगर पुराने स्टूडियोज जहां से लॉलीवुड ने अपना सफ़र शुरू किया था वो पीछे रह गए हैं। इस शोबे से जुड़े जिद्दत पसंद लोगों ने तो नए रास्ते चुन लिए, मगर बेशतर अफराद अब भी अच्छा वक्त लौटने की उम्मीद में आज भी वहीं बैठे हैं। फिल्मी तौर पर उरूज देखने वाले लाहौर के बारी स्टूडियो और उससे जुड़े लोगों की कहानी लेके आई हैं समन खान। लाहौर के बारी स्टूडियो के एक हॉल में इन दिनों एक इश्तिहार की शूटिंग जारी है। रेट्रो फिल्म्स की जानिब से चंद दिनों के लिए किराए पर लिए गए इस हॉल में जरूरत के मुताबिक सेट तैयार किया जा रहा है। कंपनी के प्रोड्यूसर नईम नियाजी कहते हैं कि स्टूडियोज में जिद्दत तो नहीं लाई गई, लेकिन योमिया उजरत पर काम करने वालों, प्रोडक्शन के लिए किराए पर सामान और स्पोर्टिंग कास्ट के बाआसानी दस्तयाब होने की वजह से वो अक्सर शूट के लिए इस जगह को तरजीह देते हैं। ओरिजिनल लोकेशन पे जब शूट करना होता है तब वहाँ पे आपको लाइट्स का फिर भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि घरों की छतें और जो नेचुरल घर बने होते हैं वो छत नीचे होती है। स्टूडियो में आप अपनी मर्ज़ी का सेट अरेक्ट करते हैं और उस पर अपनी मर्ज़ी की लाइट बना के शूट करते हैं। अभी हमें प्रॉब्लम जब ये होता है कि हमें एयर कंडीशन अलग से हायर करके यहाँ पे पूरे हॉल को ठंडा करना होता है। तकरीबन 100 कमरों और 11 बड़े हॉल नुमा फ्लोर्स पर मुश्तमिल बारी स्टूडियो में सिर्फ 3 हॉल कमर्शियल शूटिंग के लिए बाकी रह गए हैं। बास कमरे अदाकारी, मौसीकी और डांस अकेडमीज ने किराए पर ले रखे हैं, जबकि दीगर तमाम कमरे और हॉल्स मुख्तलिफ कारोबार चलाने वालों के गोदाम बन गए हैं। 10-15 साल पहले तमाम फ्लोरों में शूटिंग होती थी, आउटडोर बाहर ग्राउंडों में या गाँव में। अब ज़्यादातर डिफेंस में, उधर बेदियां रोड पे इधर उन्होंने फार्म बनाया हुआ है, उधर शूटिंग करने के लिए जा रहे हैं। बारी स्टूडियो में एक कमरा ड्रेस मास्टर मोहम्मद जमील का भी है। वो 27 साल से मलबूसात बना रहे हैं। मास्टर जमील कहते हैं कि 15 बरस पहले तक वो फिल्मों के काम में इस कदर मसरूफ थे कि टेलीविजन के ऑर्डर भी नहीं लेते थे, मगर आज तालीमी इदारों की सालाना तकरीबात के लिए भी कॉस्ट्यूम तैयार कर रहे होते हैं। काम पहले फिल्में ज़्यादा थी सर, पेमेंट कम थी। आपकी दिहाड़ी 300 रुपये है तो काम आपने दिन ऐड करके 600 रुपये कमाने हैं। अब दिहाड़ी 5000 है। एक्स्ट्रा बना के रखते हैं हम लोग, दुकान की डेकोरेशन चलो बढ़ेगी। कोई यूट्यूब वाला आ गया है, कोई ना कोई आ जाता है, ले जाता है सामान। इन स्टूडियोज में बड़े बजट की फिल्मों की शूटिंग तो अब शाज़ो नादिर ही होती है, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़े बहुत से पुराने लोग अब भी हर शाम यहाँ का रुख करते हैं, इस उम्मीद पर कि शायद कोई काम हाथ आ जाए। मैं जो स्टूडियो बनना, मैं कहना मैं अपनी माँ की गोदी च आके बह गया, क्योंकि मैं 40 साल गुजारे ने। इतों मेरी हर चीज़ अल्लाह ने मैनू दी, रिस्क देंदा, घर बनाए ने, बच्चे व्याए, बच्चे पढ़ाए। 5-4 शूटिंगां डे च करने सा, 5-4 रात नूं करने सा। सौण वास्ते साडे कोल टाइम नहीं सी हुंदा। ਉਹ सन सितारे, जितने भी सन वो सितारे ने, हुण विचारे ने, हुण रोटी लभ रहे हैं। जिन्नी भी डिमांड होंदी ना शादी आ, उन्हें जो लड़कियां चाहिए, उन्होंने ढोलकी बजाने वालियां, मेल जंज चाहिए, ये वो जो चीज़ चाहिए उन्हें मैनू कहना यार तू लिया, मैं उन्होंने को कमीशन लैनी। हुण तो कुछ भी नहीं रह गया। हुण तो जे किते निकल आउंदा ते जिथे उन्होंने 100 चाहिए वो कहते 10 बंदे कर ला यार। लेकिन जिन्होंने वक्त के साथ अपने काम में जिद्दत पैदा की, वो भी इन दिनों कोविड-19 के हाथों परेशान हैं। शूटिंग के लिए कैमरे, लाइट्स और दीगर सामान किराए पर देने वाले आदिल खान ने जदीद आलात खरीदे और कामयाबी से प्रोडक्शंस के साथ कारोबार कर रहे हैं, मगर कोविड-19 ने इनका काम भी मुतासिर किया है। 150 के करीब स्टाफ है। मान है ना इक्विपमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। उसके लिए हमें स्टाफ को डेली बुलाना पड़ता है ताकि उसकी सफाई वगैरह डेली बेसिस पे होती जाए, उसको जंग वगैरह ना लगे। हमारे तो एक्सपेंसेस उसी तरह हैं, लेकिन इनकम ख़त्म हो गई है। शोबिस इंडस्ट्री से जुड़े अफराद का मानना है कि स्टूडियोज़ की ज़रूरत तो आज भी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि मौजूदा दौर की मुनासबत से इन स्टूडियोज़ को जदीद आलात से लैस किया जाए और मतलूबा तब्दीली लाई जाए, क्योंकि गुजरता वक्त हर शोबे में जिद्दत लाता है, जिसे अपनाने वाले ही फ़ायदा उठाते हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
کورونا وائرس کی وبا نے جیسے ہماری زندگیوں کو خصوصاً ہمارے روزگار کو متاثر کیا ہے، یہ جان کر تو حیرت نہیں ہوتی کہ آج پہلے سے کہیں زیادہ لوگ ڈپریشن اور انگزائٹی یا ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ مگر بوسٹن یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں آباد ایشیائی کمیونٹی میں دیگر نسلوں سے تعلق رکھنے والوں کے مقابلے میں ڈپریشن 5 گنا زیادہ نظر آ رہا ہے۔ وجوہات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین کے صوبے ووہان میں کووڈ-19 کے سب سے پہلے کیسز کے سامنے آنے کے تقریباً 1 سال کے بعد امریکہ میں آباد ایشیائی افراد اپنی روزمرہ زندگی جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کورونا وبا سے پہلے اس گروپ میں ڈپریشن کی علامات سب سے کم تھیں، تاہم اب اس میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ مجھے یہ بہت برا لگا، جیسے میری زندگی میں سب سے بڑی تباہی ہو۔ ٹی وی خبروں میں اتنے بہت سے افراد کی موت کی خبر، میرے آس پاس بھی لوگوں میں کووڈ کی تشخیص ہوئی یا اس کی وجہ سے موت، یہ بہت ہی برا ہے۔ وبا کے دوران امریکی آبادی کا کوئی بھی نسلی گروہ ذہنی دباؤ میں اضافے سے محفوظ نہیں رہا۔ تاہم اپریل میں بوسٹن اسکول آف پبلک ہیلتھ کے تحقیق کاروں نے ڈپریشن میں مجموعی سطح پر 3 گنا اضافے کے مقابلے میں ایشیائی امریکیوں میں اس کی علامات میں 5 گنا اضافہ دیکھا۔ Exposure to stressors. دباؤ کے عوامل جیسے گھر کے کسی فرد یا اپنی ملازمت کا ختم ہونا، کرائے کی ادائیگی میں مشکل وغیرہ کا ڈپریشن سے تعلق پایا گیا۔ ہماری تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایشیائی نژاد شہریوں کو ان عوامل کے سامنے کا سب سے زیادہ امکان تھا۔ عالمی ادارہ صحت پر امید ہے کہ وہ جلد ووہان کا دورہ کر کے اس عام تاثر کی تحقیق کرے گا کہ کورونا وائرس کا آغاز وہاں سے ہوا، لیکن بہت سے امریکی پہلے ہی چین کو کووڈ-19 کے لیے ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے کئی چینی اور ایشیائی امریکیوں کو نسلی تعصب کا نشانہ بھی بنایا گیا، جو ان میں مجموعی دباؤ کی وجہ بنا۔ مجھے اسکول میں ایسا محسوس ہوا۔ مارچ کے قریب میرے اسکول میں چین سے کچھ نئے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آئے اور مجھے ایسا لگا کہ انہیں بہت نشانہ بنایا گیا۔ Language matters. زبان سے فرق پڑتا ہے۔ سابقہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خصوصاً نسلی شناخت پر مبنی امتیازی سلوک صحت اور دماغی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ گو کہ ایشیائی افراد میں ذہنی دباؤ کی علامات سب سے زیادہ ہیں، تاہم آبادی کے اعتبار سے 34% شرح کے ساتھ ہسپانوی سر فہرست ہیں۔ اس تحقیق میں نوجوانوں اور کم آمدن والے امریکیوں میں بھی یہی شرح دیکھی گئی۔ ماہر نفسیات پروفیسر ایلیسن ہارمن کہتی ہیں کہ ایشیائی امریکیوں کو الزامات کی نہیں یکجہتی کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو اس سے نمٹنا سکھائیں تاکہ وہ واقعتاً ایسا طرز عمل اپنائیں جو وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ کو کم کر کے مجموعی طور پر ان کی صحت اور صحت عامہ کا تحفظ کرے۔ چھٹیوں کے سیزن کی وجہ سے پروفیسر ایلیسن ذہنی دباؤ میں اضافہ دیکھ رہی ہیں۔ لوگ گھروں میں بند ہوں گے تو ایک دوسرے سے رابطہ کرنا، دوست احباب سے بات چیت کرنا بہت اہم ہوگا تاکہ ڈپریشن کی علامات اور احساس تنہائی کو کم کیا جا سکے۔ ویتنام سے تعلق رکھنے والی تھاک اونگ جوش اور باہمت ہونے کے لیے مضبوط خاندانی روابط کی اہمیت سے متفق ہیں۔ اپنی فیملی سے بات کریں، بے شک آپ ان سے نہیں ملتے، فیس ٹائم، اسکائپ وغیرہ سے مدد ملتی ہے، سب سے رابطے میں رہیں، یہ برا وقت ٹل جائے گا۔ ویرونیکا بالدراس کے ساتھ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ بھارتی دارالحکومت دلی کے گرد و نواح میں کسان کئی ہفتوں سے نئی زرعی پالیسی کے خلاف دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ جہاں ایک طرف اپنے مستقبل کے بارے میں خدشات کسانوں کو گھروں سے دور دن رات کھلے آسمان تلے گزارنے پر آمادہ کیے ہوئے ہیں، وہیں سکھوں کی صدیوں پرانی ایک روایت بھی اس احتجاج کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نئی دلی کے مضافات میں ایک شہرا پر متعدد رضاکار روٹیاں بنا رہے ہیں اور بڑے بڑے برتنوں میں سبزی تیار کی جا رہی ہے۔ وہ یہاں پر خیمہ لگانے والے احتجاجی کسانوں کو گرم کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔
ये मुजाहिरीन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि पैदावार की फरोख्त से मुताल्लिक फ्री मार्केट पर मबनी नए कानून वापस लिए जाएं। सभी लंगर पानी का हम बड़े पैमाने पर खाना तैयार करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। ये अशियाए खुर्दनोश का सामान रोजाना देहातों से आता है और ये बावर्ची खाना 24 घंटे चलता है। एहतजाज को बरकरार रखने के लिए ये अचानक से शुरू होने वाले कम्युनिटी किचन्स कोई ताजुब की बात नहीं है। बहुत से किसान शुमाली पंजाब की रियासत से आए हैं, जहां अवाम को मुफ्त खाना खिलाना या लंगर लगाना सिख मजहब की एक मुनफरिद रवायत है। ये आमतौर पर सिखों के मज़ारों में किया जाता है, लेकिन ये बिरादरी जहाँ कहीं भी जरूरत हो वहाँ बावर्ची खाना चलाने के लिए जानी जाती है, जैसे बेघरों और गरीबों के लिए और कुदरती आफात के दौरान। हाल ही में उन्होंने कोरोना की वबा के दौरान भी खाना तकसीम किया। बूढ़े हों या जवान, हाथ बटाना सबका मामूल है। लंगर में मैं हर इतवार को सिखों के एक मंदिर में लंगर लगाने में मदद करता हूँ। बेशुमार लोग यहाँ खाने के लिए आते हैं, मुझे नहीं मालूम कि कितनी तादाद में। जय वीर सिंह जब 10 बरस के थे तब से अपने गांव में इज्तिमाई खाना तैयार करने में मदद फराहम कर रहे हैं। ये जो खिदमत का ये जज्बा एक ऐसी चीज़ है जो हमने अपने घर और अपने मुआशरे से सीखा है। हमें अपने अकीदे में सिखाया गया है कि हम जहाँ भी जाएं मदद करें। यहाँ सिर्फ किसान ही खाना खाने नहीं आते, बहुत से दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। सिखों के किचन को मसावी सलूक की अलामत के तौर पर जाना जाता है। हमारी भावना तो पहले से ही है इंसानियत की खिदमत का जज्बा इसके पीछे कार फरमा है। ख्वाह वो हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई हों, हम कभी किसी का मजहब नहीं पूछते। बावर्ची खाने को मुफ्त चलाने के लिए जरूरी सामान का कोई मसला नहीं है। ये चीजें पड़ोसी देहात और कस्बों से आई हैं, जो ज्यादा से ज्यादा भलाई के लिए वसाइल की फरहमी के आदी हैं। गांव वालों ने सभी बोल रखे इकट्ठे करके ना जितना मर्जी। मेरे गांव वालों ने मुझे कहा कि किचन को चलाए रखो। वो 400 या 500 अफराद के लिए रकम और राशन भेजते रहेंगे और मुझसे कहा कि मैं यहीं पर रहूं। इसका मतलब है कि दिल्ली के सर्द मौसम में गर्मा गर्म खाना यहाँ हमेशा दस्तयाब होगा। यहाँ खाने पीने की यहाँ खाने का कोई मसला नहीं है, जहाँ भी आप जाएं खाना मुहैया होगा। रजाकारों का कहना है कि जब तक जरूरत हो हुकूमत के साथ अपनी लड़ाई जीतने के लिए किसानों के लिए ये चूल्हा जलता रहेगा। अंजना प्रसीचा के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। ज़िंदगी के चंद अहम फैसलों में से एक अपने लिए पेशे का इंतखाब होता है। आमतौर पर लोग अपने तालीमी रुझानात को देखते हुए ये फैसला करते हैं। बहुत से मुल्क में तालिब इल्मों को पेशा वराना मशावरत या करियर काउंसलर्स की सहूलत भी मैसर होती है। पाकिस्तान में पहली मरतबा एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया गया है जो मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए पेशे के फैसले में तलबा की मदद कर सकता है। मज़ीद बता रही हैं इस्लामाबाद से गेतियारा अनीस। टेक एंटरप्रेन्योर जुनैरा साकिब करियर के इंतखाब से मुताल्लिक तलबा के मसाइल अच्छी तरह जानती हैं। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुकी हैं और अब उन्होंने एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के जरिए नौजवानों की दिलचस्पियों को परख कर मशवरा देता है कि इन्हें किस डिग्री और पेशे का इंतखाब करना चाहिए। इस पे बच्चे आते हैं, बच्चे एक डिटेल टेस्ट देते हैं और उस टेस्ट के बाद उनको एक रिपोर्ट मिलती है जो बताती है कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एरियाज क्या हैं। मेरा फ्यूचर पर अब तक तकरीबन 20,000 तलबा रजिस्टर हो चुके हैं। मसनूई ज़हानत के किसी भी मॉडल को मुअस्सर बनाने के लिए इसमें बहुत सा डेटा डालने की जरूरत होती है, जिसकी मदद से वो पैटर्न्स को समझता है और इनकी बुनियाद पर नतीजा देता है। मेरा फ्यूचर नौजवानों को उनके लिए मुनासिब कैरियर का रास्ता दिखाए, इसके लिए कामयाब अफराद का डेटा इस्तेमाल किया गया है, मगर कामयाबी का मयार जरा हटकर है। सक्सेस स्टोरी इसलिए नहीं कह सकते कोई डिग्री से खुश नहीं है, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इंटर्नशिप्स नहीं है। तो अगर आप 100 बच्चे देखें तो उसमें से 30-40 बच्चे आप एज ए सक्सेस स्टोरी कह सकते हैं। तो हम उन सक्सेस स्टोरीज को लेते हैं, उनका डाटा लेते हैं, उसको एआई मॉडल में डालते हैं और फिर उसको ट्रेन करते हैं एआई मॉडल को। ये प्लेटफॉर्म ज्यादातर हाई स्कूल और कॉलेज के तलबा इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा आगे प्लान था कि मैं शायद कंप्यूटर साइंसेज में जाऊँ या फिर इंजीनियरिंग में। तो फिर हमें ये साइट मिली मेरा future.pk, वहाँ पे हमने फिर ये टेस्ट अप्लाई किया और फिर उन पे रिजल्ट्स आया कि आई वुड बी बेटर ऑफ एट द इंजीनियरिंग साइड। तो फिर इस तरह फिर आई कैन टेक दिस एडवाइस एंड सजेशंस, फिर मेरी मदद हुई बड़ी। ये टेस्ट जो मैंने अभी खोला है इसे मुकम्मल करने में तकरीबन 8 से 9 मिनट लगेंगे। दिलचस्प बात यह है कि तलबा इनफरादी तौर पर भी ये टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 10 से ज़्यादा हाई स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अपने तलबा के लिए इन टेस्ट का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि उनका तालीमी रुझान जान सकें।
ان ٹیسٹ کا استعمال کرنے والے تعلیمی اداروں میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور نیشنل کالج آف آرٹس جیسے نامور ادارے شامل ہیں۔ ملک بھر میں درجنوں اسکول چلانے والے ادارے تعمیر ملت فاؤنڈیشن کی سربراہ ڈاکٹر سمیہ احمد کی نظر میں اس پلیٹ فارم سے ان بچوں کو بھی فائدہ ہوگا جنہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں۔ گھر میں ان کو گائیڈنس نہیں ملتی تھی کیونکہ موسٹلی ان کے پیرنٹس ان ایجوکیٹڈ ہیں، تو وہ ٹیچرز جو ان کو گائیڈ کر سکتے تھے وہ بہت لمیٹڈ تھا۔ میرا خیال ہے کہ میرا فیوچر جو پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے اس سے اسٹوڈنٹس کو بھی کانفیڈنس ملے گا کہ ان کو اویئرنیس ملے گی کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور ان کی انٹرسٹ کے مطابق کیا گائیڈنس ان کو مل سکتی ہے۔ ہائی اسکول اور کالج تک پہنچنے سے پہلے ہی بہت سے طلباء میں پیشہ وارانہ رجحانات دکھائی دینے لگتے ہیں، اس لیے اگلے مرحلے میں اس پلیٹ فارم میں جونیئر اسکولوں کا ڈیٹا بیس بڑھانے پر کام کیا جا رہا ہے۔ میرا فیوچر مستقبل کا راستہ تلاش کرنے میں مدد کا ایک منفرد ذریعہ ضرور ہے، مگر اس کا دیا مشورہ اگر دل کو نہ لگے تو بھی کوئی بات نہیں، کریں وہی جو دل چاہتا ہے۔ گیتی آرانیز، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور آخر میں چلتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر، جہاں ان دنوں کمل ککڑی کا سیزن ہے۔ کمل کے پھول کی جڑ، جسے مقامی طور پہ ندرو بھی کہا جاتا ہے، کشمیریوں کی ایک بہت پسندیدہ غذا ہے۔ اس کے لیے زبیر ڈار ہمیں لے کے جا رہے ہیں جھیل کے پانیوں سے لے کے دسترخوان تک۔ کمل ککڑی، جو مقامی طور پر ندر کہلاتی ہے، وادی کشمیر کی مختلف جھیلوں میں بڑے پیمانے پر اگائی جاتی ہے۔ کاشتکار ندر کی تلاش میں علل صبح کشتیوں کے ذریعے گہرے پانی میں نکل جاتے ہیں اور پھر گھنٹوں اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ اصل میں کام ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، یہاں چونکہ اقتصادی حالات ٹھیک نہیں ہیں لہٰذا ہمیں انہی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا۔ اس کام میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ کمل ککڑی، جو کمل کے پھول کی جڑ ہوتی ہے، کشمیر کی 3 بڑی جھیلوں ڈل، ولر اور آنچار میں بڑے پیمانے پر اگائی جاتی ہے۔ اس کی کاشت کرنے والا طبقہ ماہرانہ طریقے سے اسے جھیل کی گہرائیوں سے نکالنے کا خاص تجربہ رکھتا ہے۔ سرد موسم میں جھیل کے یکبستہ پانی میں گہرائی تک جانے سے پہلے کسان خاص قسم کا واٹر پروف لباس پہنتے ہیں۔ پہلے اس قسم کا لباس دستیاب نہیں تھا، اب اسے پہن کر پانی میں لگاتار 1-2 گھنٹے گزارنا آسان بن گیا۔ ندر کشمیری دسترخوان کا ایک اہم بلکہ لازمی حصہ ہے۔ میں اس کا مزہ اٹھانے اپنے کزن کے گھر آیا ہوں، جو اسے مچھلی کے ساتھ پکاتی ہیں اور بہت ہی مزیدار ڈش بناتی ہیں۔ ندرو کی ہم کافی ساری ریسیپیز بناتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہم نے فش کے ساتھ اس کو ایڈ کیا ہوا ہے، ندرو کی یخنی بنتی ہے۔ اینڈ سب سے آسان یہ ہے کہ جو کشمیر میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے ندرو، وہ ہے ایز اے اسٹریٹ فوڈ، جیسے اس کی فرٹرز بنتے ہیں جس کو ہم کشمیری میں ندر منچ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ندرو کا اچار بنتا ہے، ندرو کو ہم دال یخنی کے ساتھ بناتے ہیں، ندرو کو ہم پالک کے ساتھ بناتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا بھی فش کے ساتھ ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے۔ یہ کشمیر کے ہر ایک ہاؤس ہولڈ میں بہت ہی خوشی کے ساتھ کھایا جاتا ہے، سب اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ندر کی ڈش ایک تو ویسے ہی مزیدار ہوتی ہے، اور سردی کے موسم میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اسے کھانے کا الگ ہی مزہ ہے۔ زبیر ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ یہ تھا آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، یہاں پہ آپ کو دن بھر تازہ ترین خبریں بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کرتے رہیے، ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔